اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ ایک آدمی جنگل کے کنارے رہتا تھا، اس کا نام شانو تھا۔ اس کی زمین تھی جس میں وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے تھے۔ اس نے بہت سے جانور پال رکھے تھے۔ شانو سخت طبیعت والا اور غصے والا آدمی تھا۔ اسے بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی بہت پٹائی کرتا تھا۔ جانور بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک دن صبح سویرے تمام جانور اور مویشیوں نے شانو کے بارے میں آپس میں بات چیت کی کہ اس میں غصہ بہت ہے اور یہ بہت ظالم شخص ہے۔ سب نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے بارے میں سوچا۔ گائے بولی، یہ آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ دمبا بولا، اللہ تعالیٰ اس کی بیوی اور بچوں کو اس کے ظلم سے نجات دے۔ گدھا تیزی سے بولا، سب سے زیادہ تو مجھے اس آدمی سے تکلیف پہنچتی ہے۔ سب جانوروں نے حیران ہو کر گدھے کی طرف دیکھا تو وہ بولے، آپ لوگ کیا بھول گئے ہیں کہ میں ہر وقت اور ہر جگہ اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں شانو کو اٹھاتا ہوں، وہ اتنا سامان بھی مجھ پر لاتا ہے۔ میں اکتائے بغیر اس کی اتنی زیادہ خدمت کرتا ہوں، مگر وہ پھر بھی میری پٹائی کرتا ہے۔ گدھے کی بات کا جواب دیتے ہوئے دمبے نے کہا، اب ہم بات یہ کریں گے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ کتا بولا، میرے پاس اس کا حل ہے۔ گزشتہ رات میں نے اس درخت سے عجیب سی آواز سنی۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو مجھے الو دکھائی دیا۔ وہ ایک ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ گدھے نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہمارے اس موضوع سے الو کا کیا تعلق؟ کتا، پیارے گدھے، کاش تم تھوڑا صبر سے کام لیتے۔ میں نے الو سے کہا کہ وہ یہاں شور نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز سن کر شانو جاگ اٹھے اور غصے سے اس پر فائر کر دے۔ میری بات سن کر الو حیران ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں شانو سے اس قدر تنگ ہوں کہ میں جب اسے پوری بات بتاؤں تو الو بولا کہ جنگل میں ہاتھی ہے جو سیانہ ہاتھی کہلاتا ہے۔ وہ تمہاری مشکل دور کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ گدھا اکتا کر بولا، بھلا وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ کتا، ہم میں سے کوئی ایک جنگل کے اندر چلا جائے اور سیانے ہاتھی سے مشورہ کرے، یوں اس مسئلے کا حل کوئی موضوع حل نکل آئے گا۔ گائے، اگر شانو کو پتہ چل گیا کہ وہاں کیا ہے تو وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ کتا، ہم رات میں جائیں گے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ دمبا، کون ہاتھی کے پاس جائے گا؟ کتا، گدھا شانو کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں لینے جاتا رہتا ہے۔ یہ جنگل کو اچھی طرح جانتا ہے اور یہ راستہ بھی نہیں بھولے گا۔ گدھا، تم ضرور مذاق کر رہے ہو۔ میں رات میں جنگل میں جاؤں اور صبح سے پہلے واپس آ جاؤں؟ دوست، تم بھول گئے ہو کہ میں بہت آہستہ چلتا ہوں۔ پھر اگر شانو کو پتہ چل گیا تو وہ میری شامت آ جائے گی۔ میرے دوست، اس کام کے لیے کسی اور کو چنو۔ کتے نے سوالیہ انداز میں کہا، گائے، کیا آپ تیار ہیں؟ گائے گھبرا کر، میں ہرگز نہیں، میں موٹی اور سست ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا دودھ
لذیذ ہے، لیکن میرا گوشت بھی بہت لذت والا ہے۔ میں دن کے وقت اپنے آپ کو جنگل کے درندوں سے نہیں بچا سکتی تو رات میں کیسے بچا سکتی ہوں؟ کسی اور کی تلاش کیجیے۔ کتا: دمبے تم تیار ہو جاؤ، تم تیز بھاگ سکتے ہو۔ دمبے: میرا خیال گائے جیسی ہے، میں تو دن کے وقت بھی جنگل میں جانے سے ڈرتا ہوں، رات کے وقت تو بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مہم کو ہمارے مخلص اور وفادار کتا ہی ادا کر سکتا ہے۔ کتا: اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب نے مجھے اس مہم کے لیے چن لیا ہے۔ گائے: معاف کیجیے، آپ نے ہی یہ خیال پیش کیا تھا اور آپ ہی اس پر بہتر عمل کر سکتے ہیں۔ کتا: جب مشکل کام آ پڑتا ہے تو پھر کتا ہی کام آتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے پیارے دوستو، میرے لیے دعا کرنا کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ شانو: اس نے چھڑی اٹھائی ہوئی تھی اور تمام جانوروں کو مار رہا تھا۔ اے سست اور گندے جانوروں، بیٹھے باتیں کر رہے ہو، تم بھول گئے ہو کہ تمہیں کام بھی کرنا ہے۔ شام کے بعد جب کتے نے دیکھا کہ شانو اور اس کا کنبہ سو گیا ہے تو اس نے جنگل کا رخ کیا۔ اس مہم میں کامیابی کے لیے اس کے دوستوں کی دعا اس کے ساتھ تھی۔ سفر دشوار تھا مگر کتا بالآخر اس چٹان کے پاس پہنچ گیا جو الو نے اسے بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس کے نزدیک ہی ہاتھی ملے گا۔ کتے نے کئی بار پکار کر کہا، اے سیانے ہاتھی، مگر کہیں سے جواب نہ آیا۔ کتا نا امید ہو کر وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چٹان کے پاس سے آواز آئی، کتے تم سیانے ہاتھی سے کیا چاہتے ہو؟ کتے نے خوش ہو کر کہا، اے سیانے ہاتھی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہاتھی بات کرو۔ کتے نے ہاتھی کو پوری کہانی سنائی اور مشورہ مانگا۔ ہاتھی نے جواب دیا، تم شانو کو جنگل میں لے آؤ۔ کتے نے حیران ہو کر پوچھا، یہاں مگر کیسے؟ ہاتھی، تم اب واپس چلے جاؤ، یہاں سے آئے ہو، تم شانو کے گھر کے دروازے پر جاؤ اور یوں ہی تمہیں شانو دکھے تم جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دو، وہ تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ جب تم اس چٹان کے پاس پہنچو تو تم چھپ جاؤ اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دو، اور کچھ بھی ہو تم چپ رہنا۔ کتے نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہاتھی کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے چل پڑا۔ سورج نکل رہا تھا کہ یہ کتا شانو کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے شانو کے باہر نکلنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شانو باہر نکلا۔ وہ کتے کو وہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ کتا بھونکا۔ شانو نے کتے کو بلایا مگر کتے نے اس کی بات انسنی کر دی۔ وہ پھر بھونکا اور جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ شانو اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ اب اس کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ کتا آگے تھا اور شانو اس کے پیچھے۔ اب دونوں جنگل میں گھس گئے۔ بھاگتے بھاگتے آخر شانو ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اسے کتا دکھائی نہ دیا۔ اس نے ہر طرف دیکھا، کتے کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اب شانو نے سوچا کہ وہ تو جنگل کے بہت اندر آ گیا ہے جہاں درندے بھی ہوں گے، وہ اپنی جان کیسے بچائے گا؟ اس نے ایک بار پھر کہا، اور گندے ذہن کے کتے، تم کہاں مر گئے ہو؟ جب میں تمہیں پکڑوں گا پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ جگہ بہت خطرناک تھی۔ اس نے جو ہی واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، سنگ دل آدمی کہاں جا رہے ہو؟ یہ سن کر شانو رک گیا۔ شانو کی رگوں میں خون جم گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو اسے بہت بڑا ہاتھی نظر آیا۔ ہاتھی بہت غصے میں تھا۔ شانو اسے دیکھ کر بہت گھبرایا۔ اس نے بھاگ جانا چاہا لیکن دیکھا کہ اس کے
سامنے ایک بڑا چیتا کھڑا ہے۔ چیتے نے شانو سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہمارا ایک دوسرے سے تعارف بھی نہیں ہوا۔ شانو نے بائیں طرف بھاگنا چاہا تو ایک بڑے سے بھیڑیے نے اسے روک لیا اور بولا، معلوم ہوتا ہے آپ نے ہمیں پسند نہیں کیا۔ شانو نے اب دائیں طرف بھاگنے کی کوشش کی تو درختوں میں سے ایک بڑا ناگ سانپ سامنے آ گیا اور بولا، شانو ابھی تو ہماری میٹنگ شروع ہی نہیں ہوئی۔ چاروں طرف سے راستہ بند پا کر شانو بہت گھبرایا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکل رہی تھی۔ اب ہاتھی نے اس نے کہا، اللہ کے نام سے ہم یہ اجلاس شروع کرتے ہیں۔ ہاتھی تھوڑی ہی دیر چپ رہا، پھر بولا، سنو شانو، ہم نے تیرا مقدمے پر غور کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ تم مجرم ہو اور سزا کے حقدار ہو۔ کئی سالوں سے تمہارا سلوک اپنی بیوی، بچوں اور اپنے جانوروں سے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی لمبی سونڈ میں تمہیں لپیٹ کر پھر تمہیں اوپر اٹھا کر اور زور سے زمین پر دے ماروں گا، پھر تمہیں اپنے پاؤں تلے روندوں گا، تیریاں ہڈیاں توڑ دوں گا۔ چیتا بولا، تمہارا گوشت بڑا مزیدار ہوگا، میں چاہوں گا کہ میرا آج کا ناشتہ تیرے گوشت سے ہو۔ یہ سنتے ہی بھیڑیا بولا، میرے دوست ٹھہرو نا، میں بھی اس ناشتے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ناگ بولا، تم لوگ میرے لیے صرف ہڈیاں ہی چھوڑو گے؟ شانو نے یہ ساری باتیں سنی تو اسے اللہ یاد آیا۔ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بیوی، بچوں اور جانوروں پر سختی نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور بہت رویا، جب کہ درندے اس کے نزدیک آتے جاتے رہے۔ یکدم ان درندوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بہت تیزی سے بھاگنے لگے کیونکہ بہت نزدیک سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ شانو نے دیکھا کہ درندے جا چکے ہیں اور کوئی انسان اس کے نزدیک آ رہا ہے۔ دیکھا تو وہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے کہا، آپ کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جنگل کی طرف آ رہے تھے اور آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں بندوق لے کر آپ کے پیچھے آئی تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں مناسب وقت پر آئی ہوں۔ شانو نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کہ وہ اسے معاف کر دے، وہ اس پر ظلم کرتا رہا ہے۔ بیوی یہ سن کر حیران ہو گئی۔ اس نے سوچا، یہ تو بہت سخت آدمی ہے، یہ اچانک کیسے بدل گیا؟ تاہم وہ بولی، اللہ آپ کو معاف فرمائے، ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ شانو نے کہا، انشاءاللہ۔ اس کی بیوی بولی، اب ہمیں گھر واپس جانا چاہیے کیونکہ بچے اور مویشی اکیلے ہیں۔ کتا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور تیزی سے بھاگا اور جا کر اپنے دوستوں کو یہ سب کچھ بتایا۔ وہ سب بھی بہت خوش ہوئے۔ اس واقعے کے بعد سب کی زندگی آرام سے گزرنے لگی۔ شانو اب کسی کو ستاتا نہیں تھا، وہ سب سے محبت کرتا تھا اور سب اس سے محبت کرتے تھے۔ دل کی سختی بری عادت ہے۔ رحم دل اور محبت کرنے والے انسان سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔